تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا بھائی، 4 مزدور آئے، 3 کو، ہاں انسان کو آپ نے کیا کیا کہ انسان کی ایک جسمانی طاقت ہے، یہ ایک فضیلت، میں ابھی اس مزدور کی مثال سے سمجھا. تو تینوں مزدوروں کو آپ رکھو گے گڑھا کھودنے کے لیے؟ نہ، آپ اس چوتھے کو رکھو. لوگ کہہ رہے ہیں اس چوتھے کی شکل کو دیکھو. آپ کہیں میں نے کیا اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے اس کو جو میں اس کی شکل دیکھوں؟ کہہ رہے ہیں یار اس کے پاس تو نالج نہیں ہے، الف با تا سا اے بی سی ڈی پڑھنا نہیں جانتا کمبخت. میں نے بھائی اس سے ٹیوشن تھوڑی پڑھوانا ہے جو میں اس کے اے بی سی ڈی کو دیکھو. یار اس کے خاندان کو دیکھو. بھائی کیوں دیکھوں خاندان کو؟ میں نے اس سے جو کام لینا ہے وہ کام کیا ہے؟ گڑھا کھدوانا ہے. گڑھا کھودنے میں یہ سب سے ماہر ہے. دبئی میں ایک انگریز نے اپنی کمپنی کے لیے کسی بندے کو جاب دلانی تھی، وہ پاکستان سے چلا گیا، اس کی داڑھی تھی. تو جب انٹرویو لیا گیا نا، داڑھی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ بہت ماہر، یعنی اس کمپنی کے لیے بہت ہی سوٹیبل آدمی تھا. تو جس مسلمان نے انٹرویو لیا اس نے داڑھی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یار ہمیں اس طرح کے مذہبی کٹر قسم کے لوگ نہیں چاہیے، نکل لو پتلی گلی. تو گورا جو اونر تھا نا، اس نے جب اس بندے کی ڈیٹیل دیکھی جس کو ریجیکٹ کیا ہے، ریجیکٹ کرنے والا مسلمان. اچھا یہ صاحب مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں جس کو داڑھی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا. کہہ رہے میرے لیے بڑی آزمائش، داڑھی کاٹ دوں تو جاب مل جائے گی، داڑھی نہیں کاٹوں تو جاب نہیں ملے. دبئی کی اچھی جاب تھی. کہہ رہے میں بڑا آزمائش میں آ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی، غیرت پہ سمجھوتا نہیں کرنا، داڑھی نہیں کاٹوں گا. جاب لیس ہو گیا، آ گیا واپس. گھر والوں نے ملامت کی تمہاری ایسی کی تیسی، کیا ہو گیا، بعد میں رکھ لیتے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا نہیں بھائی. تو مجھے خود بتایا کہ جب گورے نے پوری ڈیٹیل دیکھی نا، گورے نے کہا یار یہ تو بہت ماہر آدمی ہے، یہ تو بہت ایکسپرٹ ہے، ہماری کمپنی کے لیے تو بہت مفید آدمی ہے، تم نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس نے کہا بھائی اتنی بڑی داڑھی تھی، بڑا فنڈامنٹلسٹ قسم کا. اس گورے کے الفاظ ہے، بھائی ہم نے اس کے داڑھی کا کیا کرنا ہے یار؟ اس کی شلوار اگر ٹخنوں تک ہے، داڑھی اس کی بڑی ہے، نمازی ہے، تو ہم نے کیا، ہمیں کیا لینا دینا؟ کچھ چیزوں میں نا دیسی لوگ گوروں سے بھی آگے نکل. میں نے امریکہ میں اتنی بڑی بڑی داڑیاں امیگریشن آفیسرز کی دیکھی ہیں، مسلمانوں کی دیکھی ہیں، یہودیوں کی دیکھی ہیں، سکھوں کی دیکھی ہیں. وہ کوئی اس کو. اور ایک چیز تو ہم نے امریکہ میں بڑی عجیب دیکھی، تلاشی کے وقت میں نے کیا کیا، جو ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے نا، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی پگڑی اتارنا اس لیے کہ وہ چیک کر لیں، ان کو دیکھ رہے ہیں بم تو نہیں رکھ کے لے جا رہا. تو انہوں نے فوراً کہا کہ نو 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 اٹ از ریلیجیس، یعنی یہ آپ کا مذہبی وہ ہے، تو اس کو ہمیں ہاتھ لگانے کی اجازت. بہرحال ظاہری چیزیں کسی اسٹیٹ میں اپنی جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، وہ ان ملکوں میں بہرحال بہت اچھی ہیں. باقی بین الاقوامی سطح پہ تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. پنجابی میں معلوم کو کہتے ہیں ملوم، طارق کو بولتے ہیں تارک. خیر، تو کیا ہوا اس میں آپ دیکھو، اس نے وہ داڑھی والے کو رکھا. اس نے بولا بھائی میرے کام کا بندہ جب یہ ہے. اسی طرح بہویں جو لے کر آتے ہو نا، دماغ پی گئے ایک صاحب میرا کہ مفت. پہلے میں تھوڑا رشتے مشتے ہلکے پھلکے کرا دیا کرتا، تب تو وہ بھی نہیں کراتا. تو وہ 10-15 سال پرانی بات ہے. مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہو بیوی چاہیے، ڈاکٹر ہو ڈاکٹر ہو ڈاکٹر. ابے اچھے اچھے رشتے دکھا دیے تمہیں، نہیں ڈاکٹر. میں نے کہا انکل کیا علاج کروانا ہے آپ نے اپنا، کیوں یہ ڈاکٹر کی پخ لگا دی ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ہونی چاہیے لیکن سائیکیٹرسٹ ہونی چاہیے جو آپ کی کھوپڑی کا علاج کرے. مجھے غصہ آ گیا تھا. بس کرو یار، ڈاکٹر کی ضرورت آپ کو ہے، آپ کے بیٹے کو نہیں ہے. اور نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو آپ کی کھوپڑی کا کیا کرے، بلا وجہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر. میں نے کہا اتنے ڈاکٹر ہمارے جاننے والوں میں، کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا، فری پھوکٹ میں آپ کا علاج کریں گے. اب ایسا نہ مجھے فون کرنا شروع کر دیں فری پھوکٹ والا بتاؤ. تو میں نے کہا بہت سارے جاننے والے ڈاکٹرز ہیں، آپ کوئی علاج کا مسئلہ ہو، بیوی گھرداری کے لیے ہوتی ہے میرے بھائی. یا تو 4 شادیاں کر رہے ہو نا، تو چلو ایک ڈاکٹر سے کلینک چلواؤں گا میں، ایک سے مدرسہ عالمہ سے شادی کروں، مدرسہ بنا کے دے دوں گا، اور ایک کو سائنٹسٹ سیاستدان ہونی چاہیے، الیکشن میں اس کو کھڑا کروں گا میں. تو پھر سمجھ میں آتا ہے شادی ایک ہی کرنی ہے تو گھر چلاؤ گے یا کلینک چلواؤ گے اس سے؟ اور اگر کلینک چلواؤ گے تو گھر تم کون چلائے گا؟ کہنے والا تمہارا باپ چلائے گا، لیکن مناسب نہیں ہے. تو اگر کلینک چلواؤ گے تو گھر کون چلائے گا؟ پھر طلاقیں ہوتی ہیں نا، پھر طلاقیں ہوتی ہیں. بچے پیدا نہیں کر رہی ہوگے، کیسے بچے پیدا کروں؟ میں پیشنٹ کو سنبھالوں یا بچوں کو سنبھالوں؟ پریگننسی میں 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. پھر بچے پیدا بھی کرے گی تو 1-2 پیدا کر دے گی. بھائی ایکچولی میرے پاس ڈونٹ ہیو ٹائم، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے آغا خان سے کال آ رہی ہے، پیشنٹ تڑپ رہا ہے، تو بچے چھوڑ کے جائے گی. پھر وہ یا تو اتنی دولت آپ کے پاس ہے کہ ان بچوں کو پالنے کے لیے پھر آپ آیا وایا رکھیں. وہ بھی درمیانے درجے کے آدمی تھے وہ، یہ بھی ٹھیک ہے، چلو یار ملازمہ رکھ لیں پھر ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ آپ ملازمہ رکھنے کے موڈ میں ہو، اب پرانی بات ہو گئی، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے انا للہ بھی ہو چکا ان کا، اب تک ڈاکٹر نہ ملی ہو اور اسی ٹینشن میں مر گئے ہوں. خود سے اپنے لیے عذاب بنایا ہوا ہے لوگوں نے، خود سے زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. ہلکے پھلکے رہو بھائی، لائف کو انجوائے کرو ہلکے پھلکے رہ کے. بلا وجہ کی دیکھو ایک ٹینشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. اور کچھ ٹینشنیں ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں، اس میں صبر نہیں ملتا، بلا وجہ کی ٹینشن ہے. تو ڈاکٹر پہ سوئی آ کے کیا ہو گئی ہے، اٹک گئی ہے. بچہ بڈھا ہو رہا ہے. میں نے کہا کر تو ورنہ اس کو کوئی بیچاری بھنگن بھی نہیں ملے گی. اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تمیز سے کر دے، گھرداری بہو ہو، جو خدمت کرنے والی بہو ہو، پردے دار ہو، گھر میں صوم و صلات کی پابند ہو، دیکھ کے مزہ آیا کہ ماشاءاللہ بہو مسلح پہ کھڑی ہوئی ہے، اچھا لگتا ہے نا گھر میں یہ ماحول ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے ازواج اور اولاد کو ایسا بنا کہ ان کو دیکھ کے آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہو جائیں. اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، بخاری میں ہے
کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ازواج اور ایسی اولاد دے کہ وہ تیری عبادت کریں اور ان کے پردے کو, ان کی عبادت کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جب بچے آپ گھر میں جاؤ تلاوت کر رہے ہوں, چھوٹے بچے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہوں,